یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں، جس کا مقصد دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ تسلط کی طرف مبذول کرانا ہے۔ اس سال کشمیری ایک ایسے موقع پر یوم سیاہ منا رہے ہیں جب فسطائی مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو ختم کیا ہے۔ بھارتی حکومت نے فوج کی بھاری تعداد تعینات، محاصرہ اور مواصلاتی بندش کو طول دیتے ہوئے اہل کشمیر کے بنیادی حقوق بھی سلب کر لیے ہیں۔ پورا مقبوضہ کشمیر فوجی چھاونی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ برطانیہ اور یورپ سمیت دنیا بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالی اور مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں آج مکمل ہڑتال ہے، جس کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے دی ہے۔ سڑکیں سنسان اور ہر طرف بھارتی فوجی اور ان کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ کشمیری عوام نے نام نہاد بھارتی یوم جمہوریہ کی تقریبات کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے یوم سیاہ کے موقع پر پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے اہل کشمیر کو معصور کر رکھا ہے۔ قابض بھارتی فوج کشمیری عوام کی نسل کشی کر رہی ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں کو حق خود ارادہ دلانے کے لیے کردار ادا کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ نے آج پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں قائم بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ کر کے فضا میں سیاہ غبارے چھوڑ کر بھارت پر واضح کر دیا کہ کشمیری عوام کو حق خود ارادہ دیے بغیر بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے بطور منایا جاتا رہے گا۔ امریکی معاون نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز نے بھی مقبوضہ کشمیر کے حالات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ پوری دنیا میں مقیم کشمیری آج بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں، کیونکہ بھارت نے فوجی جبر کے ذریعے نہ صرف کشمیریوں کے جمہوری حقوق غصب کر رکھے ہیں، بلکہ بھارت نے اپنی 9 لاکھ قابض فوج کی تعیناتی سے مقبوضہ کشمیر کو ایک فوجی چھاونی میں بھی تبدیل کر دیا ہے۔ حریت رہنما سینئر وائس چیئرمین جموں کشمیر نیشنل فرنٹ الطاف حسین وانی کا یوم سیاہ کے حوالے سے کیا کہنا ہے، سماعت فرمائیے۔ ہندوستان آج اپنا یوم جمہوریہ منا رہا ہے، جبکہ پوری مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان ہمیشہ پچھلے 72 سال سے ایک جیل میں تبدیل کرتا ہے۔ 72 سال سے کشمیریوں کے تمام حقوق غصب کرنے والا ملک کیسے اپنے آپ کو جمہوری ملک کہلا سکتا ہے؟ جو ملک اقوام متحدہ کی قراردادوں کی نفی کرے، ان پر عمل نہ کرے، اسے کسی طور پر بھی ایک جمہوری ملک نہیں کہا جا سکتا ہے۔ 5 اگست کے بعد جس طرح ہندوستان نے کشمیری عوام کو ایک قید خانے میں رکھا ہوا ہے، وہ دنیا پر عیاں ہو چکا ہے۔ اب دنیا مودی کے عزائم سے آشکار ہو چکی ہے اور دنیا پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ ہندوستان ایک میجورٹیرین سٹیٹ ہے، یہ ہندو فیشسٹ سٹیٹ ہے، اس کے عزائم کچھ اور ہیں۔ اسی لیے کشمیری پورے مقبوضہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں اور پوری دنیا میں اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ تھے حریت رہنما الطاف حسین وانی۔